بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، اور سبق نمبر 1 کے اندر فن جغرافیہ کی تعریف، لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم نے پڑھی، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کس فن کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور کس فن کی اہمیت اور ضرورت پہ ہم بات کریں گے، اور کس فن کے اندر ہم اس وقت دلچسپی لینا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ تو اب ہم اس سبق نمبر 2 کے اندر جغرافیہ کی اہمیت اور فوائد بیان کریں گے، اور یہ اگلے چند اسباق تک بھی چلتا رہے گا۔ ناظرین، جیسا کہ سبق نمبر 1 کے اندر بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ ہمارا جو جغرافیہ سے تعلق ہے وہ بنیادی طور پر آگے جا کر تو تاریخی جغرافیہ یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو جغرافیہ بنتا ہے، یعنی زمین کی جو تحقیق ہم کریں گے اور زمینی نقشے کے اوپر جو اسلامی فتوحات ہیں ان کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنی جغرافیہ یعنی قرآنی مقامات جن کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے، اور جو قرآن مجید کے اندر انبیاء کی ہجرت کی جگہ ہیں، اور آسمانی کتب کے نازل ہونے کی جگہ ہیں، اور انبیاء کے مسکن اور ان کی جائے پیدائش یا جائے وفات کی جگہ، وہ جو جائے وفات ہیں، تو ان کا تذکرہ کرنا، ان کو اپنی آنکھوں سے گھر بیٹھے ان کا نظارہ کرنا، یہ علم جغرافیہ سے ہمارا بڑا مقصد ہے۔ تو جب یہ مقصد ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ یعنی ہمیں ضرورت پڑے گی بنیاد کی اور تمہید کی، تو اس لیے اس تمہید اور بنیاد کے لیے ہم نے طبعی جغرافیہ یعنی قدرتی جغرافیہ پہلے پڑھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرتی طور پر اس زمین کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو ہے سیاسی اور تاریخی جغرافیہ بھی پھر پڑھیں گے، تاکہ پھر ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی کہ تاریخ کے حوالے سے اور جو انسانوں کی اپنی تقسیم ہے اس زمین کے اندر وہ کس طرح ہے، پھر جا کر ہم اپنے اس اصلی مقصد قرآنی جغرافیہ اور اسلامی تاریخی جغرافیہ تک پہنچیں گے۔ تو آج ہمارا مقدمہ یہ سبق نمبر 2 ہے، اس میں ہم جغرافیہ کی اہمیت اور فوائد سے متعلق کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم اس کی اہمیت سے متعلق بات کریں تو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل یہ فن ہے، اور یہ علم ہے۔ علم جغرافیہ علمی اور عملی دونوں اعتبار سے بہت ہی کارآمد علم ہے۔ آگے چل کر آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنا کارآمد ہے اور اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھیں تو یہ تحقیق کا مادہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، تجسس کا، مطالعہ اور اکتشاف کا مادہ پیدا کرتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے۔ ویسے اگر آپ اس کا یعنی مطالعہ نہ کریں اور آپ اس فن کو اگر نہ سیکھیں تو ہماری سوچ ایک محدود سی سوچ ہوتی ہے، ذاتی حد تک ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذاتی اپنے نفس کی حد تک، اور اسی کا فائدہ اپنے خاندان کی حد تک، اپنے گھر کی حد تک ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے متعلق ہم فائدے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے علاقائی سطح پر ہم صرف سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس فن جغرافیہ کو پڑھ لیں گے تو آپ ذاتی اور علاقائی سطح سے ہٹ کر ملکی اور عالمی نظریات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اور آپ پوری دنیا کے اوپر بسنے والے انسانوں سے متعلق سوچنے لگ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے جو ذہن ہے اس میں اتنی وسعت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کا ذہن اپنی ذات سے وسیع ہو کر ملکی اور عالمی سطح پر سوچنے کا اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ خوبیاں دوسرے علوم کے اندر نہیں ہیں، کیونکہ دوسرے علوم کے اندر تو اس فن سے متعلق ہی بات ہوگی، لیکن اس میں پوری دنیا کی متعلق بات ہوگی، اور اس فن میں پوری دنیا کو ڈسکس کیا جائے گا، اس کے اندر قدرتی خطوں کو، قدرت ساز خطوں کو، پھر مردم ساز خطوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس میں پھر خاص طور پر جو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ہیں ان کے بارے میں، اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی کیا مشکلات ہیں، دوسرے انسانوں کی کیا مشکلات ہیں، اور ان کو کیا وہاں پہ سہولیات ہیں، تو ان سب چیزوں سے متعلق ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فن کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہم اس کے کچھ فوائد سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں۔
تو فوائد میں سب سے پہلے ہم علمی فوائد سے متعلق اگر بات کریں تو علم جغرافیہ دنیا کی بہت سی چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اچھی طرح جاننے میں بہت مدد دیتا ہے۔ مشاہدہ کے ذریعے ذہن کو وسیع کرتا ہے، کائنات میں مختلف امور کی طبی وجوہات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور مختلف تاریخی و سیاسی واقعات کے حوالے سے فہم و فراست پیدا کرتا ہے اور تجزیہ و تبصرہ کے قابل بناتا ہے۔ آپ جب جغرافیہ کا فن پڑھیں گے تو آپ تبصرہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور آپ کسی بھی ملک سے متعلق اگر آپ کے سامنے بات کی جائے، کسی بھی ریاست سے متعلق اگر بات کی جائے تو فوراً آپ وہاں سے ایک بہترین اور تحقیقی تبصرہ کر سکتے ہیں آپ، اور آپ کی بات کو آگے لیا جائے گا کہ یہ بات بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ انسانوں میں تحقیق و تجسس اور مہم جوئی کا جو شوق پیدا کرتا ہے وہ یہی فن پیدا کرتا ہے۔ اگر نظریاتی فوائد کے اوپر بات کی جائے تو علم جغرافیہ کی نظریاتی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ علم اپنے گھر، وطن، غیر ممالک اور دنیا کے متعلق انسانی جذبات کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے۔ یہ طالب علم کے ذہن میں اپنے گھر اور اپنے وطن کے متعلق محبت اور ایثار کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کے وطن اور آپ کے ملک میں پوری یعنی آپ کو اس کی جغرافیہ کا پتہ ہوگا، سرحدوں کا پتہ ہوگا، اور اس کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا پتہ ہوگا، مساجد کا پتہ ہوگا، وہاں پہ لوگوں کی مشکلات کا پتہ ہوگا، تو آپ اپنے گھر کی حد تک نہیں سوچ رہے ہوں گے، آپ وہاں پورے ملک کے اندر جتنا بھی جو مسائل جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، یا پھر یہ کہ امریکہ کے اندر مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں وہاں پہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں وہاں ہوتا، میں وہاں مسلمانوں کے بارے میں یہ کرتا، تو آپ کی سوچ یعنی آٹومیٹیکلی ان لوگوں کی سوچ کے ساتھ جو ہے جڑ جائے گی اور منسلک ہو جائے گی، اور آپ ہر وقت رات دن جو ہے کیونکہ آپ کے سامنے پوری جغرافیہ امریکہ کی آگے، اور اب آپ جو ہے ان کی مساجد سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ کاش وہاں پہ مساجد کا اضافہ ہو، کہاں پہ جہاں پہ مسلمانوں کی مشکلات ہیں ان مشکلات کو کیسے دور کیا جائے، تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو قبول کرے تو کل کو آپ ایک عالمی سوچ والے انسان بن کر ایک بہت بڑی خدمات بھی اس فن کے ذریعے سے آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نسلی جو تعصب ہوتا ہے اور جو علاقائی اور لسانی جو نظریات ہوتے ہیں یا قوم پرستی ہوتی ہے، اس سے بچنے کی بھی جغرافیہ کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے، جغرافیہ کے فن پڑھ کر ایک فکر پیدا ہوتی ہے اور اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل اگر دنیا میں جتنے بھی نظریات ہیں، مثلا کمیونزم ہے، سوشلزم ہے اور جمہوریت ہے، یہ بنیادی طور پر جغرافیائی نظریات پر ہی مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر سوشلزم، کمیونزم کو ہی لے لیجئے، روس کے عوام انتہائی درجے کے وطن پرست ہیں، لیکن وہ اپنے مادی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامیت کا پرچار کرتے ہیں۔ یہی حال برطانیوں کا ہے، شیکسپیئر کی جو سرزمین ہے، یہ فرزند وطن میں یعنی اپنے اس وطن پسندی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن اپنے قومی مقاصد کے حصول کے خاطر وہ بات میں جو ہے وہ کامن ویلتھ کا نام لیتے ہیں۔ صرف مسلمان ہیں جو اس علم میں پیچھے رہنے کے ساتھ ساتھ جذبہ حب الوطنی اور جذبہ اخوت اسلامی سے بھی وہ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو علم جغرافیہ جو ہے وہ حب الوطنی یعنی پورا عالم جو ہے، یہ عالم اسلام میرا گھر ہے اور یہ میرا وطن ہے، یہ جو جذبہ حب الوطنی ہے اس کے جذبات کو صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ ابھارتا بھی ہے۔ اور کسی نے یہ سچ کہا ہے کہ حب الوطنی علم جغرافیہ کے بطن سے جنم لیتی ہے، یعنی حب الوطنی علم جغرافیہ کے بطن سے ہی جنم لیتی ہے۔ جغرافیہ دان جو ہوتا ہے وہ محب وطن شہری ہوتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کے اور اپنے ملکوں سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس مطالعے کے نتیجے میں ساری عمر جو ہے وہ وطن دوستی کے جذبات میں شرسار رہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں صحافتی فوائد سے متعلق کہ علم جغرافیہ کے صحافتی فوائد کیا ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو روزمرہ کی خبریں ہیں اس میں جو علم جغرافیہ کا تعلق ہے یہ بہت گہرا اور قریبی تعلق ہے۔
امور رواں اور امور گزشتہ سے جو جانکاری ہے وہ علم جغرافیہ ہی کی مرہون منت ہے۔ امور رواں سے مراد ایسے واقعات یا حالات ہیں جو دنیا میں ابھی ابھی وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور امور گزشتہ سے مراد وہ واقعات جو کافی پہلے گزر چکے ہیں اور تاریخ میں ابھی وہ لکھے ہوئے ہیں اور بہت پہلے ان کا وقوع ہو چکا ہے۔ تو ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ صحافتی فوائد کے اندر اگر ہم ڈسکس کریں تو علم جغرافیہ سے ہے۔ اب مثلاً دیکھیں کہ کسی ملک میں سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا یا آتش فشاں پھٹ گیا ہے، یا کوئی ایسا بڑا انقلاب سیاسی یا فوجی انقلاب، جیسے کہ چند سال پہلے ترکی کے اندر جو ایک فوج کی طرف سے مطلب ایک چڑھائی ہوئی اور پھر جو ہے لوگوں نے اس کو پسپا کیا، تو ایک دم سے وہ پوری ملک میں ان کے ایک دم جو ہے وہ بات پھیل گئی اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور پھر فوراً جو ہے وہ پوری دنیا میں بھی بات پھیل گئی۔ تو اس طرح کا یہ جو انقلاب کا آ جانا وغیرہ، یہ جو جتنے بھی واقعات ہیں، اسی طریقے سے سیاسی واقعات، معاشی واقعات، یعنی کسی جگہ پر معدنیات کا دریافت ہو جانا، ملکوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق، ان سب کا تعلق جو ہے علم جغرافیہ کے ساتھ ہے۔ اب اگر یہ دیکھیں کہ اخبار جو ہے، یہ روزانہ کے جو ہم ایک اخبار پڑھتے ہیں، یہ خود ایک جغرافیہ کی کتاب ہے۔ اس میں دیکھیں تو آپ کو روزانہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کوئی واقعات رونما ہوئے ہیں اگلے دن، وہ سارے آپ کو بتا دیے جاتے ہیں۔ تو آج تو دنیا اپڈیٹ ہو گئی ہے اور بہت آگے نکل چکی ہے کہ آپ کو پلک جھپکنے میں بھی فوراً پوری دنیا میں کسی جگہ پر کوئی بھی واقعہ ہو تو فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اگلے ہی منٹ میں آپ اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک علم جغرافیہ کا جو طالب علم ہوتا ہے، وہ جب کسی اخبار کو پڑھتا ہے تو وہ صرف محض عیاشی کے لیے، محض تفریح کے لیے اور محض وقت پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھتا، بلکہ وہ ایک گہرا تجزیہ اس پہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر فلاں ملک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس ملک کے اندر مجموعی طور پر اس کی جغرافیائی حدود کیا ہیں، اور وہاں پہ یہ حملہ ہونا کیسے ممکن ہوا، اور مطلب حملہ اگر ہو گیا کسی ملک پر تو وہ تجزیہ اس طریقے سے کرے گا، یا وہاں پر مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، لہذا مسلمانوں پہ اگر مظالم ہو رہے ہیں تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، اور وہاں پہ ملک جو ہے وہ اس کی حکومت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، تو لہٰذا ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی وہ تجزیے کر رہا ہوتا ہے، صرف محض تفریح کے طور پر وہ نہیں پڑھتا اخبارات کو اور خبروں کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحافتی جتنے بھی فوائد ہیں ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ جغرافیہ کے ساتھ ہے۔ چوتھا جو فائدہ ہے وہ ہے مہماتی فوائد۔ علم جغرافیہ جب آپ پڑھیں گے اور اس فن کو آپ ازبر کر لیں گے تو ایک تو اس میں یہ آپ کو میں بات بتاؤں، یعنی یہ بات میں آپ کو 100% جو ہے وہ وثوق کے ساتھ بتا سکتا ہوں، اعتماد کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے فن کو جب آپ شروع کریں گے اور باقاعدہ جب اس کا پہلا سبق ہو جائے گا تو یہ اتنا دلچسپ ہے کہ دیکھیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ زیادہ گھومنے پھرنے کو اور زیادہ سیر سیاحت کو اور زیادہ یعنی نئی سے نئی جدید سے جدید چیزیں پہننے کو، کھانے کو، دیکھنے کو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو جب انسان اس کو پڑھتا جائے گا تو اس کے اندر ایک مہم جوئی کی ایک صلاحیت پیدا ہوگی اور اس کا یہ ذہن بنتا جائے گا۔ اور مہم جوئی کسے کہتے ہیں کہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دینا۔ مثال کے طور پر کائنات کے سربستہ رازوں کا کھوج لگانا، کسی پہاڑ کی بلند ترین چوٹی کو سر کرنا، کسی بہت بڑے سمندر کو لکڑی کی بنی ہوئی کشتی میں عبور کرنا، کسی گھنے اور تاریک جنگل میں سے گزرنا، کسی برفانی علاقے کو پار کرنا، جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرنا، دنیا کے گرد ہوائی جہاز یا بحری جہاز میں چکر لگانا، کسی آبنائے کو تیر کر پار کرنا، اس طرح کی جتنی بھی اگر میں چیزیں گنوں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس فن جغرافیہ کے سیکھنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور انسان کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو یہ نہ ڈر، تند خو، جان باز اور متحرک بناتا ہے۔ اور یہی وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو ہر تعلیمی نصاب پڑھنے والوں میں پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ فن جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو جغرافیہ میں یہ خصوصیات جو ہیں یہ پہلے ہی سے موجود ہیں۔ اور آخری فائدہ جو ہے وہ اس کا سیاحتی فائدہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کے سامنے اگر کسی جگہ کی بات کی جائے، مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ناران کاغان کی مثلا سیر کر کے آیا ہے اور وہ آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ یار میں گیا وہاں پہ اور اس طریقے سے میں جھیل پر گیا، جھیل کو میں نے دیکھا، جھیل سے ملوک کو میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد میں فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز میں نے فلاں آبشار دیکھی، تو آپ کے دل کے اندر فوراً ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک کھڑن پیدا ہو جاتی ہے اور ایک شوق
پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میں نے بھی اس کو دیکھنے کے لیے ضرور جانا ہے، یار مجھے کیوں نہیں لے کر گئے. تو اس طرح کی آپ باتیں آگے سے کر رہے ہوتے ہیں، جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ جغرافیہ کا فن پڑھتے جائیں گے نا، تو پڑھتے پڑھتے جب مثلا آپ نے براعظم ایشیا کو پڑھ لیا، تو براعظم ایشیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں فوراً آپ کا دل چاہے گا کہ کاش میں وہاں تک پہنچ جاؤں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ بھئی وہاں تک پہنچیں اور ان جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جس طرح آپ ان کو جغرافیہ کی اندر جو ہے وہ ان کی سیر سیاحت گھر بیٹھے کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کا پھر دل ادھر چاہے گا. اور اگر آپ مثلا اپنی جو دولت ہے وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، تو گھر بیٹھے ذہنی سیر و سیاحت بھی آپ کی ہو رہی ہے. بغیر دولت خرچ کی آپ پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل ہو رہی ہے، اور گھر بیٹھے آپ پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جغرافیہ جو ہے وہ ایک سیاحتی رہنما، ٹورسٹ گائیڈ کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. دنیا میں اکثریت ایسے طلباء و شائقین حضرات کی ہے جو دنیا کا سفر جغرافیائی کتب ہی کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو ناظرین، آج ہم نے جغرافیہ کی کچھ اہمیت اور کچھ فوائد سے متعلق بات کی. اس سے کے علاوہ جو فوائد ہوں گے اور اس کی کچھ اہمیت ہوگی، پھر اس سے ہماری جو غفلت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم غفلت کا شکار کیوں ہیں. کیونکہ ہمارے گزشتہ مسلمان جغرافیہ دان ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اور قریب ہی ماضی قریب ہی میں جو ہمارے حضرات گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ نصاب میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے اس جغرافیہ کو. کیونکہ اس سے ایک طالب علم کا جو ہے نظریہ بنتا ہے، اس کی تھیوری بنتی ہے، اس کے ایک سوچ بنتی ہے، اور وہ عالمی سوچ بنتی ہے، اور وہ آگے جا کر ایک بڑا انسان بنتا ہے. تو اس لیے ان فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس جغرافیہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ ہوگا اور آگے جا کر ہماری سوچ وسیع ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.